کہ جس پتنگ کو آپ خوشی سے ہوا میں اڑاتے ہیں اس کی ڈور کا سرا تاریخ کے ایک ایسے تاریخ باپ سے جا ملتا ہے جسے 300 سالوں سے بڑی ہوشیاری سے چھپایا گیا ہے۔ ہم اسے بسنت کہتے ہیں، ہم اسے ثقافت کہتے ہیں، لیکن تاریخ کی پرانی کتابیں کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہیں۔ کیا یہ واقعی بہار کا جشن ہے یا پھر ایک ایسے شخص کا ماتم جس نے تاریخ میں مذہبی نفرت کی بنیاد رکھی تھی؟ آج ہم جذبات کی نہیں، ثبوتوں کی بات کریں گے۔ آج ہم تاریخ کے اس بند دروازے کو کھولیں گے اور آپ کے سامنے وہ حقائق رکھیں گے جو شاید آپ سے ہمیشہ چھپائے گئے۔ ہماری کہانی کا آغاز آج کے لاہور سے نہیں بلکہ 1734 عیسوی یعنی 1734 AD کے سیالکوٹ سے ہوتا ہے۔ یہ مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کا دور تھا۔ سیالکوٹ کے ایک مدرسے میں مسلم اور ہندو بچے ساتھ پڑھتے تھے۔ تاریخی کتابوں کے مطابق ایک دن بچوں میں بحث چھڑ گئی۔ مسلم بچوں نے اپنی روایات کی بات کی تو جواب میں ایک ہندو طالب علم حقیقت رائے نے کچھ ایسے الفاظ کہے جو انتہائی گستاخانہ تھے۔ اس نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں نازیبا کلمات کہے۔ یہ بات پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ یہ واقعہ کوئی افسانہ نہیں ہے، اس کے ثبوت تاریخ کی مستند کتابوں میں موجود ہے۔ لالا سوہن لال سوری جو سکھ دور کے سرکاری مورخ تھے، انہوں نے اپنی کتاب عمدۃ التواریخ کی جلد اول میں اس واقعے کو تفصیل سے لکھا ہے۔ اسی طرح مشہور مصنف گنیش داس وڈیرا نے اپنی کتاب چار باغ پنجاب میں اس گستاخی کا ذکر کیا ہے۔ معاملہ حاکم لاہور زکریا خان کے پاس گیا۔ ہزاروں کا مجمع عدالت کے باہر موجود تھا۔ شہر کے قاضی نے فتویٰ دیا کہ اس جرم کی معافی صرف ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ حقیقت رائے اسلام قبول کر لے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ قانون کے مطابق اسے سزائے موت سنائی گئی اور تاریخ بتاتی ہے کہ جس دن حقیقت رائے کو سزا دی گئی وہ بسنت پنچمی کا دن تھا۔ اب یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ بسنت پنچمی اصل میں ہے کیا؟ ہندو تقویم کے مطابق یہ بہار کی آمد کا پہلا دن ہوتا ہے۔ بسنت کا مطلب ہے بہار اور پنچمی کا مطلب ہے 5واں دن۔ یہ دن علم اور فن کی دیوی سرسوتی کی پوجا سے منسوب ہے۔ اس دن ہر طرف زرد رنگ نظر آتا ہے۔ لوگ زرد کپڑے پہنتے ہیں اور پیلے پکوان بناتے ہیں کیونکہ زرد رنگ سرسوں کے کھلتے ہوئے پھولوں اور زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن سن 1741 کی اس بسنت نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ جس دن پورا شہر بہار کے رنگوں میں رنگا تھا، ہندو برادری نے حقیقت رائے کی موت کی وجہ سے اس دن کو یوم سوگ منا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی یاد میں انہوں نے آسمان کی بلندیوں کی طرف پتنگیں اڑانا شروع کی تاکہ اس کی روح کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے اور یہ پیغام دیا جائے کہ ایک معصوم کی روح آسمانوں کی وسعتوں میں آزاد ہے۔ یہ تھا وہ بیج جو ایک مذہبی جشن کے اندر ایک خاص واقعے کی یاد اور نفرت کی زمین میں بویا گیا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ دن جو ایک موت کے دکھ میں سوگ کے طور پر شروع ہوا تھا، وہ وقت کی دھول میں دب کر ایک عظیم الشان جشن میں کیسے بدل گیا؟ وقت کا پہیہ گھوما اور پنجاب میں سکھوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دور تھا۔ رنجیت سنگھ نے دیکھا کہ بسنت کا تہوار لوگوں میں مقبول ہے۔ انہوں نے اس مذہبی سوگ کو ایک شاہی میلے میں بدل دیا۔ تاریخی ریکارڈز بتاتے ہیں کہ مہاراجہ ہر سال اس تہوار پر لاکھوں روپے اس زمانے کے پتنگوں اور انعام و اکرام پر لٹا دیتے تھے۔ یہیں سے مسلمانوں نے بھی انجانے میں اسے محض ایک کلچرل ایونٹ سمجھ کر منانا شروع کر دیا۔ وہ بھول گئے کہ اس کی بنیاد کہاں رکھی گئی تھی۔ پھر 1849 میں انگریز برٹش راج آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ میلہ مقامی لوگوں کو مصروف رکھتا ہے، تو انہوں نے
इसे और हवा दी। अंग्रेजों के दौर में लाहौर के अंदर बाकायदा बसंत क्लब बन गए। छतों पर होने वाली पार्टियां और होटलों में होने वाले रक्स अब लाहौर की पहचान बन चुके थे। 1947 में पाकिस्तान बना, लेकिन अफसोस हम जमीन तो ले आए मगर कुछ रस्में सरहद के उस पार से अपने साथ ले आए। और फिर इस त्योहार ने अपना असली खूनी रंग दिखाना शुरू किया। आजकल एक दलील दी जाती है कि जी हम केमिकल डोर इस्तेमाल नहीं करते, हम तो सादा धागा इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। साइंस कहती है कि जब धागे पर कांच और केमिकल लगकर हजारों फुट की बुलंदी पर तनता है और हवा का दबाव उस पर पड़ता है तो वो तनाव की वजह से एक आरी जितना तेज हो जाता है। जब वो मोटरसाइकिल पर जाते हुए किसी इंसान के गले से टकराता है तो वो केमिकल हो या ना हो, वो शहरक काट देता है। ये महज हादसा नहीं होता, ये कत्ल है। आइए जज्बाती बातों को छोड़कर आदादो शुमार स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। पुलिस रिकॉर्ड और अस्पतालों के डेटा के मुताबिक सिर्फ 2006 से 2009 के 3 खूनी सालों में लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला में 119 अफराद इस खूनी खेल की नजर हुए। इनमें 40% से जायद वो मासूम बच्चे थे जो पतंग लूटते हुए छत से गिरे या सड़क पर गाड़ी के नीचे आ गए। भारत में सूरत हाल इससे भी बदतर है। जानवरों के हुकूक की तंजीम पीटा की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल बसंत के मौसम में हजारों परिंदे आसमान में तनी हुई इन डोरों से कटकर मर जाते हैं। क्या किसी त्योहार की कीमत इतनी लाशें हो सकती हैं? सिर्फ इंसानी जाने नहीं, ये शौक मुल्क की मईशत को भी अरबों का नुकसान पहुंचाता है। वापडा की सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक धाती डोर गिरने से ट्रांसफार्मर्स ट्रिप कर जाते हैं और तारें शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं। माजी में एक रात में लाहौर जैसे शहर को कई कई घंटे अंधेरे में डूबा रहना पड़ा। करोड़ों रुपए की बिजली जाया होती है और ये बोझ आखिरकार आवाम की जेब पर ही पड़ता है। क्या हम चंद घंटों की तफरीह के लिए अपनी ही अमलाक को आग लगा रहे हैं? फिर बात सिर्फ पतंग की नहीं रहती। बसंत की रात, हवाई फायरिंग और बेहयाई का जो बाजार गर्म होता है, क्या वो हमारी सकाफत है? एक तरफ दुनिया भर के मुसलमान गजा और फलस्तीन के बच्चों के लिए रो रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपनी ही गलियों में अपनी ही खुशी के लिए अपने ही लोगों का खून बहा रहे हैं। क्या ये बेहिसी की इंतहा नहीं है? सवाल ये है कि अगर बसंत नहीं तो फिर क्या? हमारे पास ईदैन की खुशियां हैं, हमारे पास खेलों के मैदान हैं, PSL है, क्रिकेट